تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس آگ پر ایسے فرشتے مقرر کیے گئے ہیں جو نہایت تند خو، بہت ہی روڈ، بری طرح پیش آنے والے، شداد انتہائی سخت، لا یعصون اللہ ما امرہم، جو نافرمانی نہیں کریں گے اس کی جو اللہ تعالیٰ حکم انہیں دے گا، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہی کریں گے جس کا انہیں حکم ملے گا۔ دیکھیے آپ کا بچہ، آپ کی گھر والی کسی واقعے کی وجہ سے گرفتار ہو جائے، جیل میں چلی جائے، تو آپ جو ہیں وہ جیل کے سپرنٹینڈنٹس تک رسائی حاصل کریں گے، جیل کے عملے تک رسائی حاصل کریں گے، تو ذرا ان کو مشقت میں نہ ڈالا جائے۔ تو دنیا میں ہو ہی جاتا ہے ایسا، سفارش بھی کام آ جاتی ہے اور قائد اعظم بھی کام آ جاتے ہیں، اس کے لیے ہوتے نا سارے کام۔ تو وضاحت کیا ہے؟ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، ان پر ایسے فرشتے مقرر ہیں کہ جو بڑے سخت ہیں، بڑے روڈ ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کریں گے بلکہ وہی کریں گے جس کا انہیں حکم دیا جائے گا۔ یا ایھا الذین کفروا، قیامت کا نقشہ کھینچا ہے، کافرو لا تعتذروا اليوم، آج معذرتیں پیش نہ کرو، انما تجزون ما کنتم تعملون، یقیناً تمہیں تمہاری اپنی ہی کرتوتوں کا بدلہ دیا جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی جناب میں توبہ کرو، توبۃ نصوحا، ایک سچی توبہ، یعنی توبہ کی تسبیح نہ ہو، ایک سنسیئر توبہ ہو، سچی توبہ ہو، واقعی انسان چاہتا ہو، اس میں ندامت بھی ہو اپنے کیے پر اور ارادہ بھی ہو برائی چھوڑنے کا، اس کا نام ہے توبہ۔ اس کے بعد پھر غلطی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن توبہ کرتے ہوئے یہ نہ ہو کہ میں اب حج کر کے آؤں گا، پچھلے گناہ بخشوا کے آؤں گا، پھر نئے سرے سے کھاتا کھولوں گا، یہ توبہ نہیں ہے۔ ندامت بھی ہو اور ارادہ بھی ہو برائی چھوڑنے کا، اللہ کا راستہ اختیار کرنے کا، اور دل میں ایمان بھی انسان تازہ کرے، کفر میں تھا تو اسلام لے آئے، پہلے سے اسلام میں تھا تو اپنے ایمان کو تازہ کر لے۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، کیا جب تمہارا رب تمہاری برائیوں کو تم سے دور کر دے، ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار، اور تمہیں داخل کرے ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ اچھا ہم سورہ تغابن میں پڑھ کے آئے ہیں وَمَن یُؤْمِن بِاللَّهِ وَیَعْمَلْ صَالِحًا یُکَفِّرْ عَنْهُ سَیِّئَاتِهِ وَیُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تحتہا الانہار۔ اب جو عربی جاننے والے لوگ ہیں ان کو تو میں بتاتا ہوں کہ وہاں کیا تھا، وہاں ان شرطیہ تھا، اگر تم یہ کرو گے تو ایسا ہوگا۔ یہاں کیا ہے؟ عسیٰ ربکم ان یکفر، ان کی وجہ سے یہ مضارع خفیف آ رہا ہے، زبر والا آ رہا ہے، تو یہ جو لوگ عربی نہیں پڑھے ہوئے وہ اپنے اندر ایک چاہت پیدا کریں کہ یہ کیا چکر چل رہے ہیں، ہم بھی جانیں اس چکر کو۔ تو عربی زبان جو ہے بڑی آسان زبان ہے، خاص طور پر ہم اردو سمجھنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑی آسان بنائی ہے۔ 80% وکیبلری اردو کی عربی سے آئی ہے، صرف اس کی کنورشن آپ نے سیکھنی ہے کہ کیسے وہ عربی میں تھی اور اردو میں آ کے کیا ہو گئی، اس کو واپس عربی میں کیسے لے کے جانا ہے۔ اور چند موٹے موٹے اصول ہیں، جیسے میں بتایا تھا کہ اسم کی نارمل حالت رفع کی ہوتی ہے، اور جب بھی وہ اسم نفع کی حالت سے ہٹے تو آپ اس کی آپ کو چند ایک ریزنز ہیں، آپ ڈھونڈیں گے تو آپ کو اس کو معنی پتہ چل جائیں گے۔ ایسے ہی فعل مضارع جب خفیف یا خف ہو، مجزوم یا منصوب ہو، تو اس کی کیا کیا ریزنز ہیں وہ ہیں، تو آپ کو اس میں سے معنی جو ہے پتہ چلتے چلے جائیں گے۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم وَیُدْخِلَکُم جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحتہا الانہار، اور تمہیں داخل کرے ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں، یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، جس روز اللہ تعالیٰ اپنے نبی اور اس کے ساتھ ایمان والوں کو رسوا نہیں کرے گا۔ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، ان کا نور ان کے داہنے ہاتھ اور ان کے سامنے ساتھ ساتھ دوڑ رہا ہوگا۔ یقولون، کہیں گے ربنا اتمم لنا نورنا، اے ہمارے رب ہمارے لیے ہماری روشنی کو مکمل فرما، واغفر لنا، اور ہمیں بخش دے، انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔
یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جاہد الکفار والمنافقین، جہاد کرو کافروں اور منافقوں کے ساتھ، واغلظ علیہم، اور ان کے ساتھ سختی کرو۔ اب سختی تو ثابت ہے، لیکن منافقین کے ساتھ آپ نے جنگ نہیں کی، اس سے ثابت کیا ہوا کہ ہر جہاد جو ہے وہ جنگ نہیں ہوتی۔ جہاد کے لفظی معنی کیا ہے؟ اسٹرگل، کوشش کرنا۔ تو ایک سافٹ کوشش بھی ہوتی ہے، ایک ہارڈ کوشش بھی ہوتی ہے۔ کفار کے ساتھ دونوں کوششیں کی ہیں، لیکن منافقین کے ساتھ سختی کرنے کو کہا گیا ہے، لیکن جنگ کا حکم نہیں دیا، اور نہ ہی آپ نے جنگ کی ہے۔ جو شخص جنگ کا مطلب، جہاد کا مطلب ہمیشہ جنگ لے گا، تو اس کو ایسا معلوم ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی کمپلائنس نہیں کی، جس کا کوئی امکان نہیں ہے۔ تو جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو اور ان کے ساتھ سختی کرو۔ مأواہم ومأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اس کے بعد چونکہ موضوع یہاں پر عورت ہے، اچھی عورت بھی بری عورت بھی، اب آخر میں آ کر ایک بڑی پتہ کی بات کہی جا رہی ہے کہ اگرچہ دنیا میں انسان ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، باپ کا بیٹا ہے، بھائی کا بھائی ہے، شوہر کی بیوی ہے، بیوی کا شوہر ہے، بیٹے کی ماں ہے، ماں کا بیٹا ہے، یہ کیا ہیں؟ یہ رشتے ہیں جو انسان کے بنائے ہوئے بھی ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے بھی ہیں۔ لیکن ہر انسان، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، وہ روحانی اعتبار سے انڈیپینڈنٹ ہے۔ یعنی دنیا میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں۔ شوہر جو ہے اس کے ماتحت ہے اس کی بیوی، باپ جو ہے نابالغ بچوں کا کفیل بھی ہے اور ولی بھی ہے، اور مطلقہ عورت بھی اور بیوہ عورت بھی، اس کو بھی کوئی نہ کوئی ولی جو ہے وہ مقرر کرنا پڑتا ہے، جس کی اطاعت اس پر لازم ہوتی ہے۔ لیکن اخروی اعتبار سے وہ انڈیپینڈنٹ ہے۔ اگر اس نے جو بھی اس کے گیون سرکمسٹانسز ہے اس میں اپنا فرض اس نے ادا کیا ہے، خواہ وہ کسی کافر کے گھر میں ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر محفوظ رکھے گا۔ اینڈ وائس ورسا، کہ اگر کوئی عورت خواہ وہ نبی کی بیوی ہو لیکن وہ کفر کرے گی، تو پھر وہ لائن کراس نہیں کر سکتی، لہذا وہ جہنم میں جائے گی۔ تو مثال دی سب سے پہلے، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط۔ ضرب اللہ مثلا، اللہ تعالیٰ مثال بیان فرماتا ہے کافر عورتوں کے لیے، امرأۃ نوح، نوح کی بیوی کی، وامرأۃ لوط، اور لوط کی بیوی کی علیہم السلام، کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، یہ دونوں ہمارے دو انتہائی نیک بندوں کے ماتحت تھیں۔ اللہ کے نبی سے نیک کوئی ہو سکتا ہے؟ لیکن فخانتاہما، انہوں نے اپنے شوہروں سے خیانت کی۔ اب یہ خیانت ان کی کیا تھی؟ پہلی چیز تو کفر تھی، پھر خیانت کیا تھی کہ وہ یعنی نبی کے مخالفین کو نبی کے راز بتا دیا کرتی تھی کہ فلاں فلاں بندہ ان کے پاس آتا ہے تاکہ وہ ان پر تشدد کر سکے۔ یہ ان کا دوسرا جرم ہو گیا۔ فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، تو وہ دونوں ان کے شوہر جو تھے، حضرت نوح بھی حضرت لوط بھی، ان دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی بچانے کا کام نہ کر سکے۔ وقیل ادخل النار، اور دونوں سے کہا گیا داخل ہو جاؤ آگ میں، مع داخلین، عام داخل ہونے والوں کے ساتھ۔ انہیں نبی کی بیویاں ہونے کی وجہ سے نہ اے کلاس ملے گی نہ بی کلاس ملے گی۔ وضرب اللہ، اس کی اپوزٹ مثال، وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، اور اللہ تعالیٰ مومن عورتوں کے لیے مثال بیان فرماتا ہے فرعون کی بیوی کی۔ اذ قالت، جب فرعون کی بیوی حضرت آسیہ نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، ربا میرے لیے جنت میں ایک گھر تعمیر کر، ونجنی من فرعون وعملہ، اور مجھے فرعون اور اس کی برائیوں سے بچا، محفوظ رکھ، نجات دے، ونجنی من القوم الظالمین، اور مجھے نجات دے ظالم قوم سے۔ اور پھر مثال سونے پر سہاگا، اگر کوئی خاندان بھی نیک ہو، شوہر بھی نیک ہو، بیوی بھی نیک ہو، والدین بھی نیک ہوں اور اولاد بھی نیک ہو، تو پھر کیا ہی کہنے ہیں۔ وہ مریم ابنتہ، اب مومن عورتوں کے لیے مثال تھی، پہلی مثال مومن عورتوں کے لیے حضرت آسیہ کی، فرعون کی بیوی کی، دوسری حضرت مریم سلام علیہا کی۔ وہ مریم ابنت عمران التی احصنت فرجہا، اور عمران کی بیٹی مریم، التی احصنت فرجہا، جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی۔
یعنی قرآن مجید حضرت مریم کی پاک بازی پر مہر تصدیق ثبت کر رہا ہے. جو عیسائی جو ہیں جس کو ڈینائی کرتے ہیں ان پر طرح طرح کے الزام لگاتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ وہ حرامی قرار دیتے ہیں. زبان بھی ہماری لڑکھڑاتی ہے یہ کہتے ہوئے, لیکن بہرحال قرآن مجید نے ان کے اس الزام کو نقل کیا ہے. تو التی احسنت فرجہا فنفخنا فیہ من روحنا, تو ہم نے ان میں اپنی روح میں سے پھونک دیا, یعنی اپنا امر. اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون, تو اللہ تعالیٰ نے اپنا امر کن ان پر پھونک دیا. وصدقت بکلمات ربہا وکتبہ, اور انہوں نے اپنے رب کی کلمات, کلمہ کن نمبر 1, یعنی اس کے کلمات سارے اپنے رب کے ان کی تصدیق کی. وکتبہ, اور اللہ تعالیٰ کی کتابوں کی, اس کے احکام کی بھی تصدیق کی. وکانت من القانتین, اور وہ فرما برداروں میں شامل ہو گئیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک, بابرکت ہے وہ کہ جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے, یعنی اللہ تعالیٰ. وہو علی کل شیء قدیر, اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, وہی ہے کہ جس نے موت و حیات کا یہ سلسلہ بنایا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے. وہو العزیز الغفور, اور وہ بالادست بخشنے والا ہے. الذی خلق سبع سماوات طباقا, وہ جس نے بنائے 7 آسمان تہ بتہ, ون اوور دا ادر. ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت, تم نہیں دیکھو گے رحمان کی, اللہ کی تخلیق میں کوئی بے ربطی. فرج البصر, ذرا آنکھ اٹھا کر دیکھ تو صحیح. حل تری من فطور, تم کوئی فلاؤ پاتے ہو. ثم ارجع البصر, پھر اٹھا ذرا اپنی نظر. کر رہا تھا ہی نہیں. دوسری بار ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر, تمہاری نظر تھک ہار کر نامراد تمہارے پاس لوٹ آئے گی, اور اس کو اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں کہیں کوئی نقص نظر نہیں آئے گا. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ, اور بے شک ہم نے آراستہ کیا آسمان دنیا کو چراغوں سے, ستارے. وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ, اور ہم نے ان کو شیطانوں کو بھگانے کے لیے میزائلز بنا دیا ہے. وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ, اور ان کے لیے ہم نے دیکھتی ہوئی آگ تیار کی ہے. وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ, رہے وہ لوگ کہ جو اپنے رب کا انکار کرتے ہیں, ان کے لیے عذاب ہے جہنم کا. وبئس المصیر, اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. اذا القوا فیہا, جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے. سمعوا لہا شہیقا, تو وہ سنیں گے اس کے دھاڑنے کی آواز کو. یعنی اگر آپ کا کسی فاؤنڈری کے پاس سے گزرو تو وہاں آپ کو آواز کی شوکر سنائی دیتی ہے, اس لیے کہ بلوز لگے ہوئے ہوتے ہیں نا جو اس کی انٹینسٹی کو بڑھاتے ہیں. جیسے آپ کسی باربیکیو شاپ پر جائیں تو انہوں نے بھی ایک وہ پنکھا لگایا ہوا ہوتا ہے جس سے وہ بھڑکتی ہے آگ. تو فاؤنڈری کے پاس سے گزریں, چونکہ بہت تیز آگ ہوتی ہے, جس نے لوہا پگھلانا ہوتا ہے, یہ کوئی میٹل پگھلانی ہوتی ہے, تو اس کی انٹینسٹی آپ کو بہت زیادہ چاہیے. تو پھر اس کے پیچھے بلوز لگاتے ہیں, تو پھر وہ آگ کی شوکر ہوتی ہے. تو جب اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کو اس کے دھاڑنے کی آواز کو سنیں گے, اور وہ جوش مار رہی ہوگی. تکاد تمیز من الغیظ, ایسا لگے گا جیسے وہ غصے سے پھٹ جائے. کلما القی فیہا فوج, جب بھی ڈالے جائے گا ان میں سے اس میں کوئی گروہ. سالہم خزنتھا, تو پوچھیں گے ان سے جہنم کے داروغہ. الم یاتکم نذیر, کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر, یس ہمارے پاس ایک خبردار کرنے والا آیا تھا. فکذبنا, تو ہم نے اس کو جھٹلا دیا. وقلنا ما نزل اللہ من شیء, اور ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ نہیں اتارا. ان انتم الا فی ضلال کبیر, تم پرلے درجے کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو. وقالوا, اور وہ کہیں گے لو کنا نسمع و نعقل, کاش کہ ہم سنتے اور عقل سے کام لیتے. ما کنا فی اصحاب السعیر, تو ہم اہل جہنم میں شامل نہ ہوتے. ما فاعترفوا بذنبہم, تو وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے. فسوقا لاصحاب السعیر, پھر بس لعنت ہو دوزخیوں پر. ان الذین یخشون ربہم, فوراً دوسرا رخ, یقیناً وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں. بالغیب, بغیر دیکھے. لہم مغفرۃ و اجر کبیر, ان کے لیے بخشش بھی ہے اور بہت بڑا اجر بھی. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ, اور آہستہ کہو تم اپنی بات یا اونچی آواز سے. انہ علیم بذات الصدور, بے شک اللہ تعالیٰ تو سینوں کے بھیدوں کا جاننے والا ہے. الا یعلم من خلق, کیا وہی نہ جانے
جس نے پیدا کیا وہو اللطیف الخبیر، وہ تو بڑا باریک بین اور خبردار ہے۔ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، وہی تو ہے جس نے زمین کو تابع بنایا، فمشو فی مناکبہا، تو چلو تم اس کے کندھوں کے اوپر یعنی اس کے راستوں کے اوپر، وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور اس کے رزق میں سے کھاؤ، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اسی کے حضور دوبارہ جی اٹھنا ہے۔ أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ، کیا تم بے خوف ہو گئے ہو اس سے جو آسمان میں ہے، أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، کہ وہ تمہیں زمین میں ہنسا دے اور اچانک وہ لرزنے لگے۔ ام امنتم من فی السماء، کیا تم بے خوف ہو گئے ہو اس سے جو آسمان میں ہے، ان یرسل علیکم حاصبا، اس بات سے کہ بھیج دے تم پر پتھراؤ کرنے والی ہوا، فسیعلمون کیف نذیر، تو عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کیسی تھی میری تنبیہ۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، یقیناً جھٹلا چکے ان سے پہلے بھی، فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، پھر کیسا تھا میرا عذاب۔ اولم یرو، تو کیا انہوں نے کبھی نہیں دیکھا، الی الطیر، پرندے کو، فوقہم، اپنے اوپر، صافات ویقبضن، اپنے پروں کو پھیلاتے ہوئے اور سکیڑتے ہوئے، یعنی سارا جو اڑنے کا عمل ہے نا وہ ایسے ایسے ہی ہوتا ہے نا، تو کیا کہ غور نہیں کیا انہوں نے۔ ما یمسکہن الا الرحمن، اللہ کے سوا کوئی انہیں تھامے ہوئے نہیں ہے، انہ بکل شیء بصیر، یقیناً وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ امن ھذا الذی ھو جند لکم، بھلا وہ کون ہے جو لشکر بنے تمہارا، ینصرکم من دون الرحمن، جو اللہ کے سوا تمہاری مدد فرمائے، ان الکافرون الا فی غرور، کافر تو بس دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ، اب دیکھیے اب یہ اگلا گروپ شروع ہو گیا نا مکی صورتوں کا، اب اس کا انداز جو ہے بدل گیا، اب اس میں ایک عجیب انداز آپ کو ملے گا کہ ڈانٹ بھی ساتھ ساتھ اور ساتھ ساتھ لبھانے والی بات بھی، شاید دل میں اتر جائے، شاید کوئی باز آ جائے، شاید کوئی ایمان لے آئے۔ امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ، بھلا کون ہے جو روزی دے تمہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ اپنا رزق روک لے تو کیا ہوگا، بل لجوا فی عتو و نفور، دراصل یہ کافر سرکشی اور حق سے نفرت پر اڑے ہوئے ہیں۔ افمن یمشی مکبا علی وجہہ، کیا بھلا وہ جو منہ کے بل اوندھا چلتا ہے، اہدیٰ زیادہ ہدایت یافتہ ہے، امن یہدی سویا علی صراط مستقیم، یا وہ جو سیدھا صراط مستقیم پر چلتا ہے، یعنی اوندھے منہ چلنے والے جن کو راستہ نظر نہیں آ رہا وہ کون ہیں، وہ کافر ہیں، اور ایمان والے وہ راستہ دیکھ کر جانتے ہیں کہ یہ اللہ نے بنایا ہے، یہ میرے لیے بنایا ہے، یہ صحیح راستہ ہے، یہ غلط راستہ ہے، تو وہ سیدھے چل رہے ہیں صراط مستقیم۔ قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار، کہو وہی تو ہے جس نے پیدا کیا تمہیں اور بنائے تمہارے لیے کان، آنکھیں، والافئدہ، اور دل، قلیلا ما تشکرون، لیکن تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ قل هو الذی ذراکم فی الارض، کہو وہی تو ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا ہے، وإلیہ تحشرون، اور اسی کے حضور تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ ویقولون، اور یہ کہتے ہیں، متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، کب پورا ہوگا یہ وعدہ، بتاؤ اگر سچے ہو۔ قل انما العلم عند اللہ، کہہ دو کہ اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، وانما انا نذیر مبین، اور میں تو صرف کھلا کھلا خبردار کرنے والا ہوں۔ فلما رأوہ زلفۃ سیئت وجوہ الذین کفروا وقیل ھذا الذی کنتم بہ تدعون، پھر جب دیکھیں گے وہ اس کو قریب آئیں گے ان کے چہرے، اور کافروں سے کہا جائے گا ھذا الذی کنتم بہ تدعون، یہ ہے جس کا تم تقاضا کیا کرتے تھے کہ لے آؤ عذاب، لے آؤ عذاب، تو آ گیا جو۔ قل ارائیتم، کہو بھلا سوچو تو، ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا، کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے ہلاک کر دے اور میرے ساتھ جو ہیں ان کو بھی ہلاک کر دے، یا ہم پر رحم فرمائے، فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم، تو پھر ان کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا۔ قل هو الرحمن، کہہ دو کہ وہی رحمان ہے، آمنا بہ، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، وعلیہ توکلنا، اسی پر ہم بھروسہ کرتے ہیں، فستعلمون، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا، من ہوا فی ضلال مبین، کہ کون کھلی گمراہی میں ہے۔ قل ارائیتم، کہو کیا تم نے کبھی سوچا، ان اصبح ماؤکم غورا، اگر تمہارا پانی نیچے اتر جائے، گہرا چلا جائے،
فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، تو کون ہے جو لائے گا تمہارے لیے چشمے کا نتھرا ہوا پانی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله